قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. صلوات محمد وآل محمد. برادران ایمانی، ایام عزائے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور دنیا میں جہاں بھی خاندان و عصمت و طہارت کے عاشق ہیں وہ عزادار ہیں. جہاں جس کی جو توانائی ہوتی ہے وہ فرش عزا بچھاتا ہے اور عزاداروں کو بلا کے فضائل و مصائب زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرنے کا اہتمام کرتا ہے. یہاں بھی برادران ایمانیہ نے ہمت کی ہے اور یہ فرش عزا بچھائی ہے. اس میں آپ جیسے بزرگوں کو دعوت دی ہے اور تشریف فرما ہے. میں آپ لوگوں کی زیارت کر کے ہی سعادت مند ہو رہا ہوں اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اپنی باتیں عرض کروں. میں ہر جگہ پہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہوں اور بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ مجھ سے وہ توقعات نہ رکھیں جو ایک آپ عمومی طریقے سے مجلسیں آپ کی ہے جس میں نکتے ہوتے ہیں، ہٹ ہوتی ہے اور عموماً ہم لوگ کی سب کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی اور پہ ہٹ ہو تو ہم نعرہ لگائیں گے، لیکن اگر ہم پہ ہٹ ہو تو بہت برا لگے گا. میں اگر آپ پہ ہٹ نہ کروں لیکن اگر آپ کی بھلائی کے لیے کوئی اچھا کام بتاؤں تو آپ کو اتنا غصہ آئے گا کہ تم کون سے نواب ہو جو مجھے ہدایت کر رہے ہو. یعنی بجائے اس کے کہ اس میری بات کو آپ مثبت یا پازیٹیو لیتے، آپ بھی جلال میں آئے لیکن میں بھی یہ سیکھا ہوں. میں تم جو کر رہا ہوں اس کو میں خود ہی شریک ہوں. میں نہیں کہ الگ میں کوئی مخلوق ہوں، میں بھی اسی دنیا کا یہی مخلوق ہوں اور وہ چیزیں جو آپ میں ہیں مجھ میں بھی ہے. یہ تم یہ خطاب کے لحاظ سے تم کر رہا ہوں ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں. صلوات پڑھے ذرا بابا سے. اور ہماری مجلسوں میں عموماً وہ باتیں پسند کی جاتی ہے جس میں گریز زیادہ ہو، طعن زیادہ ہو، ہت زیادہ ہو کسی اور پہ. لیکن ہم کس حد تک ہیں ہمیں نہیں چھوڑا جائے. یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف ہم کو بات کو توجہ دینا کا کہ اس کی بات نہیں سنو کہ ہو جاتا ہے. ایک سہمت ہوں آپ کو لگتا ہے ہو رہے لوگ اگر آپ ادھر غصے میں نہ بیٹھے تھوڑا دوستی میں نزدیک آ جائے نا تو اچھا ہو جائے گا. نزدیک بیٹھے گے نا تو اچھا ہو جائے گا. ہم لوگ آ کے غصہ آتا ہے دور بیٹھتے ہیں، پوری نہیں ہوتی ہے. اور اچھا ہوتا ہے، اور اچھا ہوتا ہے. نزدیک اچھی چیز تو دور ہی
जानते हैं ना, हमारे पास उमर मजलिस में आएंगे दूर बैठेंगे, वो नसीब पर बैठेगा। तो मजलिस तो ऐसी चलती है। सवाल बड़े तरह बाबा से मैं भी आप हज़रात की बारगाह में अपना अराज पेश करने के लिए हाजिर हुआ। मुझे इस किस्म के बुरे से हेल्प करना ये कि अर्ज करो ये नहीं आता है इतना मुझे। मैं कुछ बातें करता हूँ, अगर मेरी बातें आप सुनेंगे शायद उल्टी हो, लेकिन मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये नहीं बोल कर मैं अच्छी बातें करता हूँ, बातें कुछ करता हूँ लेकिन ऐसी उल्टी हो, लेकिन मैं आप तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा आदत है। पता नहीं इस बात को आप पसंद करेंगे या नहीं। सलवात पढ़ रहा बाबा से मजलिस है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासबत से। उनकी मुनासबत से है। यहाँ मर्द हम लोग जो है ना, वो जरा हम नर होने के नाते जरा फंस गए हैं। नहीं बोलेंगे, बहुत सारी बातें होती है मानते नहीं है, लेकिन है इसमें फंस गए हैं। ऐसे फौरन ज़हरा आई, नाम आया तो एक खातून रहने आगे पर एक खातून है। और मैं कौन हूँ? मैं एक नर हूँ। मर्द नहीं कह रहा, नर। मैं एक नर हूँ। नर के दरमियान में खातून की क्या हैसियत है? तो इसमें मेरा हम लोग भी फंस गए, आप भी फंस गए। मैं भी बचपन से पहले से सुनता आ रहा हूँ। फिर बैठ के नंबर पे इससे जान छुड़ाने के लिए फिर एक बात आप तक पहुँचाते हैं, फिर आप खुश होते हैं, फिर आप नारा भी लगा देते हैं। कि 1,24,000 नबी नमूने अमल थे मर्द के लिए। बातें नहीं करें भाई आप लोग, बातें कौन कर रहा है बीच में? 1,24,000 पैगंबर थे मर्द। वो नमूने अमल किसके लिए थे? मर्दों के लिए। 12 इमाम कौन थे? मर्द। वो नमूने अमल कौन उसके लिए थे? मर्दों के लिए। ये बात कहते हुए हंसी नहीं आएगी। 1,24,000 पैगंबर मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कुछ नहीं। हंसी नहीं आती आपको? खुदा ने लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात व अरसलना मअहुमुल किताब वल मीज़ान। मैं माना करूंगा, फिर आपके पास जो बात चलती है उस पर थोड़ा हंसे भी सही, मैं भी हंसूं, आप भी हंसना। लक़द अरसलना, हमने भेजे रुसुलना। मैं इस आयत पे बहस नहीं करूंगा, फकत ये बात जो अभी कही है मैं उसके मुताबिक इसकी बात अरसलना। लक़द अरसलना रुसुलना, ऐसी खाली हाथ नहीं भैया, बिल-बय्यिनात, वाज़ेह दलीलों के साथ। व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, और उनके साथ हमने किताब भेजी और मीज़ान। ये सब मतलब क्या है मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। आखिर में क्या बोलते हैं कि इन सब का रीजन क्या था, क्यों ऐसा काम किया खुदा ने? लक़द अरसलना रुसुलना, अपने रसूल, बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान। आखिर जब किसी को आयत याद है तो पढ़ दे। एक बनाइए, लियक़ूमन नास, ताकि लोग, नास इंसान, समझ नहीं,
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ، پھر مثال دے کے پھر معنی کروں تو اچھا ہوئے گا. وہ سلوات پڑھے ذرا. بچہ آپ کا متولد ہوتا ہے، پہلے تو چل نہیں سکتا بیچارہ، ہل بھی نہیں سکتا، پڑا ہوتا ہے وہی ہاتھ چلا رہا ہوتا ہے ایسے ہی. پھر ایسا ایسا چلتا ہے. اس چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ رینگتا ہے. گھٹنے کے بعد پہلے تو ہاتھوں کے بال ایسے، گھٹنے کے بعد بہت دیر سے چلتا ہے. چلتے چلتے بابڑا تو سندھی ہے، اردو میں کیا ہے؟ یہ بابڑا تو سندھی میں ہے، کہتے ہیں بابڑا دیتا ہے، لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو آتا ہے تو بتا دے گا. ریگتا ہے تو میں نے وہ بول دیا تھا، وہ ریگنا تو ہے، کوئی خاص لفظ ہے تو بول دے. ریگتا تو ہے، وہ ریگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ پھر وہ انہوں نے کہا گھٹنے کے بل، پھر وہ گھٹنے کے بل، پھر آہستہ آہستہ وہ کھڑے ہونے کی اسٹیج کی کوشش کرتا ہے. تو پھر آپ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ خود کھڑا ہو، تو ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں خود کھڑا ہو گیا. ایسا کرتے ہیں نا، کھڑا ہو گیا ایسے دیکھا، ہاتھ نکال دیا، دیکھا کھڑا ہو گیا. میرے ساتھ نہیں ہے. نہیں، اب یہ آیت کو بھی اس انداز سے مانا کریں، اس انداز سے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، میں نے لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف اپنے رسول بھیجے. ایسے خالی ہاتھ میں بینات، واضح دلیلوں کے ساتھ. اور کیا ہے، میں اس کو بحث نہیں کرتا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، میزان بھیجی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ خود کھڑے ہو کے عدالت کو قائم کریں. توجہ نہیں. لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ یہ خود کھڑے ہو کے، نہیں اس پہ نہیں، آپ کو نہیں توجہ دیا آپ نے. کیا کریں آپ؟ لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ خود بخود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود عدالت قائم کر سکے. پھر اس کے ہدف پیغمبر کے ہدف ارسال رسول کتنا ہے کہ تم کو بالغ بنانا ہے. توجہ نہیں، پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. ایسے نہیں کہ بیچارے رہو، تم پیروں پہ کھڑے رہو، خود کھڑے ہو، خود عدالت گزر ہو. میرے ساتھ ہی ہے نہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اب ایک بات اگر کہوں تو پھر میں ابھی وہ جو حدیث پڑھی ہے اس کی طرف تو گیا ہی نہیں، ابھی جاؤں گا میں. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہے میرے ساتھ میری باتیں سنتے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوتے ہیں میری بات؟ شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ شناختی کارڈ ہے؟ کہاں کا ہے؟ پاکستان کا ہے. اس شناختی کارڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ I am national of the Pakistan. تو میں نیشنل ہوں، مطلب کیا؟ مطلب کیا میں نیشنل ہوں پاکستان کا. شناختی کارڈ لینے کا مطلب یہی ہے نا؟ نہیں توجہ دے رہے میری طرف؟ لیا ہے نا شناختی کارڈ؟ بنوا لیا ہے نا؟ بلا ہے میرے پاس. ہاں ہے بنا لیا ہے. دیکھو میں شناختی کارڈ ہولڈر ہوں کس کا؟ پاکستان کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ یہ شہری ہوں کیا ہوتا ہے یار؟ کوئی ایسی موٹی بات نہیں بنو.
میں ذرا موٹی عقل کا آدمی ہوں تو موٹی موٹی باتیں بتاؤ، میں سیدھی بیدھی باتیں بتاؤ، ایسی باتیں میں پاکستان کا شہری ہوں، میں حیدرآباد کا شہری ہوں، یہ کیا موٹی موٹی باتیں نہیں کروں، موٹی موٹی باتیں یہ تو ہوا سے گزر جاتی ہے، ایسی موٹی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں، چھوٹی باتوں میں آؤ تب پتہ چلتا ہے۔ ابھی آپ عمران خان سے پوچھو وہ بھی کہے گا میں عدالت چاہتا ہوں، آصف زرداری سے پوچھو وہ بھی کہے میں عدالت چاہتا ہوں، میرے ساتھ نہیں ہے نہیں، نواز شریف سے پوچھو وہ بھی کہے گا میں عدالت چاہتا ہوں، توجہ ہے نہیں۔ ابھی ٹرمپ جو منحوس جا رہا ہے اس سے پوچھو وہ بھی کہے میں عدالت چاہتا ہوں، ابھی جو بائیڈن آ رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں عدالت چاہ رہا ہوں، یہ موٹی بات ہے نا۔ خامنئی سے پوچھو وہ بھی کہے میں عدالت چاہتا ہوں، لیکن عدالت ہے کیا؟ یہ مسئلہ بن جائے گا، ڈکشنری کھلے گی، خامنئی عدالت کی معنی اور کرے گا، عمران خان اور کرے گا، آصف زرداری اور کرے گا، ٹرمپ اور کرے گا، توجہ یہ نہیں، ہر ایک اپنی معنی خود کرے گا، توجہ یہ نہیں، یہ موٹی موٹی باتیں کرنے سے نہیں، تو نیچے آؤ یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ بتاؤ تو آگے بڑھیں۔ میں پاکستانی شہری ہوں، کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن بھائی تم سامنے بیٹھ کے پھنس جاتے ہو ہر روز، میرا دوست ہے میرا ایسے، ہاں ٹھیک ہے، میں پاکستانی شہری ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں پاکستانی لا کو مانتا ہوں، پاکستان کے قانون کو مانتا ہوں، یہی ہے نا سب باتیں، پاکستان کی حکومت کو مانتا ہوں، پاکستان کی عدالت کو مانتا ہوں، توجہ یہ نہیں توجہ میری طرف، میں پاکستان کا شہری ہوں، توجہ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لا کو مانتا ہوں، اس قانون کو مانتا ہوں، اس دستور کا پابند ہوں، توجہ یہ نہیں، اس عدالتوں کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ یہی معنی ہے نا، اور نیچے آؤ تو یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے ملک میں سود چلتا ہے، آپ کیا کہو گے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے؟ آپ تو شناختی کارڈ ہولڈر ہو یار، مین سے ہوگا آپ ہولڈر ہو، اس کی معنی یہ ہے کہ ہاں صحیح ہے، جو پاکستان قانون کہتا ہے وہ صحیح ہے، ماننا پڑے گا، توجہ یہ نہیں، بہت ساری باتیں میں ایسے بھی کہنا چاہتا تو پھر اس کا کیا کریں؟ شناختی کارڈ، برادر مین آپ کو ایک شناختی کارڈ حضرت مہدی سے لینا پڑے گا، کہاں سے لینا پڑے گا؟ ایک شناختی کارڈ یہ ہے شیعت، توجہ یہ نہیں، شیعت یہ ہے کہ میں کربت کوئی شناختی دنیا میں بسنے کے لیے ضرورت ہے اور چیز ہے، لیکن میرے دماغ میں قانون مہدوی ہے، توجہ یہ نہیں، میرے وجود پہ قانون مہدوی ہے، میں چلنا عہد ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ کے ساتھ، محمد رسول اللہ پڑھا رسول کے ساتھ، علی ولی اللہ پڑھا علی کے ساتھ، آج لا الہ الا اللہ کا خلاصہ، محمد رسول اللہ کا خلاصہ، علی ولی اللہ کا خلاصہ، مہدی ولی اللہ ہے، شناختی کارڈ بنواؤ گے نا تو پھر اس کی معنی کوئی اور نکلے گی، میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ شیعہ مہدی ہیں تو کتنے قدر ہیں شیعہ مہدی؟ کل بھی باتیں الٹی سیدھی میں کر رہا تھا، خود اپنا تجربہ خود کر لیں، خود تجربہ خود کر لیں، اپنا احتساب خود کریں، کسی اور کو کرنے نہیں دیں۔ یہ دیکھیں کہ جو میں نے شناختی کارڈ امام مہدی علیہ السلام سے لیا ہے کہ یہ میرے دماغ پہ کتنا حاکم ہے،
میرے دماغ پہ مہدی کی کتنی حکومت ہے، توجہ یا نہیں؟ میری سوچیں کبھی گڑبڑ تو نہیں جاتی؟ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ میرے قلب پہ مہدی کی کتنی حکومت ہے، یہ میرے بازو پہ مہدی کی کتنی حکومت ہے، میرے ہاتھوں میں مہدی کی کتنی حکومت ہے، میری ٹانگوں پہ مہدی کی کتنی حکومت ہے، توجہ یا نہیں؟ میرے پیٹ پہ مہدی کی کتنی حکومت ہے، اور جتنا احتساب کرتے جاؤ یہ تم پورے وجود کو سمجھ لو کہ جتنا مہدی کے کنٹرول میں ہو اتنا شیعہ مہدی ہو۔ یہ آواز ہے، سلوات نہیں پڑھتے آپ لوگ تو؟ اتنا شیعہ مہدی ہو، ورنہ خود ہی اپنا حساب کر لو، اب وہ مارکس خود لگا دو۔ میری آنکھیں کتنے مہدی کے کنٹرول ہے، میری زبان کتنے، میرے پیٹ کتنا، میرے کان کتنے، میرے ہاتھ کتنے، میرے بازو کتنے، میری ٹانگیں کتنے، میرے پیٹ کتنے، سب کا حساب کتاب خود لگاؤ، خود لگاؤ۔ توجہ نہیں لگا سکتا۔ اب میرے بچوں نے نعرہ لگایا تھوڑا تو اس میں آپ نے اچھا لگایا ہی نہیں، نعرہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ہم لوگ پھنس جاتے بیچ میں آگے۔ بات یہی تو چلی تھی نا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ 1,24,000 بنی مرد تھے، وہ نمونے عمل کس کے لیے تھے؟ مردوں کے لیے۔ 12 امام نمونے عمل کس کے لیے تھے؟ عورتیں تو کہیں بیچ سے نا نہیں رہی نا، نہیں۔ اب آگے ہے پھر ہمارا ممبر بیان کرتا ہے عورتوں کے لیے نمونے عمل نہیں تھا، یہ بولتے ہیں ایسے ہی، نہیں تھا، نمونے عمل زہرا ہے خواتین کے لیے، یہی بولتے ہیں نا۔ اور بعض تو بہت بدتمیزی بھی کہتے ہیں، اور بھی یہ بولتے ہیں عورتوں کے مخصوص مسائل، ان کے لیے نمونے عمل۔ میں کیا بولوں، مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسی باتوں پہ، ایسے نعرے لگانے پہ۔ مقصد یہ کہ یہ انسانیت کے لیے، توجہ ہی نہیں۔ تو زہرا حجت ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی، 1,24,000 نبی حجت ہے انسان کے لیے، میرے ساتھ ہے نہیں؟ اس وجہ سے مرد جب تک نر ہے اس سے خیر کی امید نہیں ہے، خاتون جب تک عورت ہے مؤنث ہے اس سے بھی خیر کی امید نہیں ہے، توجہ یہ نہیں۔ مرد مائنس ہو کے انسان بن جائے، توجہ یہ نہیں، مرد انسان بن جائے، عورت انسان بن جائے، توجہ یہ نہیں۔ تو یہ قرآن ہدی للناس کس کے لیے ہے؟ انسان ہوئی تھی، انسان کون ہے؟ توجہ نہیں۔ ابھی آپ مرد کہو گے نہیں ہے، تاریخ ہے آپ کا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں انسان فقط مرد تھا، عورت نہیں تھی، زمانہ جاہلیت میں یہی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں انسان کون تھا؟ مرد تھا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، بتاتا ہوں۔ اچھا، انسان کی علامتیں کیا ہے؟ اسے چھوڑے، کل پرسوں میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن جنرل بحث، انسان کی علامت یہ ہے کہ انسان مالک ہوتا ہے۔ یہ آبا میری ہے نا، تو میں مالک ہوں اس کا، تو ملکیت میرے لیے ہے، تو میں انسان ہوں۔ لیکن گدھا کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ مکان کی ملکیت آپ کی ہے، لیکن گدھے کا کوئی جہاں باندھتے ہو وہ اس کا مالک نہیں ہے، آپ باندھتے ہو۔
جانور مالک نہیں بنتا، انسان مالک بنتا ہے. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ عورت مالک نہیں تھی. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ کیا تھی؟ عورت کیا نہیں تھی؟ بالکل تھی نہیں. ابھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ ہے نا، اگر کسی کلچر میں پلے بڑھے ہو نا، وہ کلچر کے جراثیم ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، تہذیب کے جراثیم ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں. اب جب کسی ایسے معاشرے میں میں پلا ہوں جہاں عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ جراثیم میرے دماغ میں ہوں گے، یہ جائیں گے آسانی سے نہیں. کوئی بھی کسی معاشرے میں، کلچر میں، تہذیب میں بڑا ہوتا ہے تو وہاں کے معاشرے کے چاہے بھلے معیار ہوں چاہے برے معیار ہوں، وہ دماغ میں آگے بیٹھتے ہیں. ویلیوز معیار جو اس معاشرے کے ہوتے ہیں وہ دماغ میں آگے بیٹھتے ہیں. اب اس دماغ سے اس معیار اور ان ویلیوز کو جو برے ہیں ان کو ہٹانا بہت مشکل ہے. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو زمانہ جاہلیت میں پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں، عورت کو کیا کہتے تھے؟ مالک نہیں ہے، مرد مالک ہے. میرا تو نہیں ہے نا، یہ جراثیم اب بھی تک ہے، ابھی تک ہے نا، ابھی تک ہے ہمارے پاس. میں نے دیکھا ہے خود ہی، وہ بیوی بیچاری کو جہیز لاتی ہے، مرد جبرن، تو کون ہے روکنے والی؟ میں ہوں، مالک میں ہوں، یہ بولتے ہیں یار. میں نے دیکھا ہے بیوی کچھ اپنے پیسے ہیں اس کے، وہ چھین لیتا ہے مرد، یعنی وہ کہتا ہے کہ حاکمی میں ہوں، یہ میرے انڈر میں ہے، اس کو حق نہیں ہے ملکیت کا. توجہ یہ نہیں، چھین لیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا شوہر ظلم کرتا ہے، یہ ظلم ہے، وہ چھین لیتا ہے بیوی سے. تو یہ کیا ہے؟ وہ جراثیم جو ہے نا وہ ابھرتے ہیں. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اگر یہ جراثیم چلتے ہیں، اب ناراض نہیں ہونا، دیکھو میری باتوں پہ دیکھو، یہ جراثیم چلتے ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں یہ جراثیم تھے کہ عورت کو کیا مالک نہیں تھا. اچھا، پھر جاہلیت میں اگر کوئی پلا بڑا ہو، اس کا دماغ تو جلدی سے تو صحیح نہیں ہوگا نا. وہ جلدی سے تو صحیح نہیں ہوگا نا. تو اس نے گل کھلائے جہالت کے زمانے میں، جو تھے نا وہ جراثیم دماغ میں تھے. زہرا کی بات آئی، وارث ہی نہیں ہے. توجہ یا نہیں؟ کیا وارث ہی نہیں ہے؟ او زہرا کہتی ہے، ہاں تریسو ابا ولا ارسو ابی. واہ واہ، یہ اچھا قانون ہے. تم تو اپنے ابا کے وارث بن جاؤ، میں اپنے ابا کی، تو میں خاتون ہوں اس لیے، نہیں تو مرد ہوں اس لیے. یار سمجھو نہیں دیا ہم نے. وہ جراثیم نے اپنے رنگ دکھایا اور اعتراض ٹھوک دیا کہ نہیں، یہ نہیں وارث ہوئے گی. تو وہ اس کے لیے بنا کے مسئلہ بن گیا ایسا. دوسرا یہ تھا کہ عورت وارث بھی نہیں تھی، حتیٰ ان کے وراثت میں تقسیم ہوتی تھی بیچاری. ناراض نہ ہوں آپ. اب جب فلسفے کے میدان میں جائیں تو فلسفیوں کے رنگ جا کے پڑھیں تو دماغ تو کھل جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. مطلب میں پڑھ رہا تھا انہی چیزوں کو. اب میں اس بحث میں جاؤں گا تو بہت لمبی بحث ہے، تو اس بحث میں جاؤں گا ایک فلسفی بحثوں میں. قانون یہ ہے کہ یہ انسان شریر ہے
یا نا انسان بھلائی پسند ہے، کون سا قانون ہے؟ ٹھہر میں مثال دے دوں تاکہ آپ بات کر دیں. پانی کو جب گرائیں گے کس طرف بہے گا؟ ڈھلان کی طرف نا. تو سوال یہ ہے کہ انسان کی ڈھلان کیا ہے، برائی یا اچھائی؟ فطرت ہے اچھائی. سبحان اللہ، یہ تو اسلامی بات کر رہے ہیں، خدائی بات کر رہے ہیں. وہ بہت سارے فلسفی ہے کہتے ہیں کہ یہ انسان شریر ہے، بن ہی نہیں سکتا، چھوڑ. یہ تبلیغ انسان کو ہدایتیں کرنا چھوڑ دو. مطلب ان کے بعض فلسفی یہاں تک بھی آئے بولے ہیں، ابھی وہ اس زمانے میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ عورت انسان نہیں. اور جب عربی میں معنی کرتے ہیں المرأة حیوان، عورت ایک حیوان ہے، طویل الشعر، لمبے بالوں والا حیوان ہے. البسہ اللہ لباس الانسانیہ، خدا نے اس کو انسانی لباس پہنا ہے تاکہ انسان مرد اس کی طرف متوجہ ہو سکے. یہ عورت کی معنی یہ کرتے ہیں. تو جرمن کا ایک فلسفی کا بدبخت وہ کہتا تھا انسان شریر ہے، کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس شرارت کا مرکز عورت ہے. عورت کے نزدیک جاؤ گے ایک شریر اور پیدا کر کے دے گی تم کو، اور یہ دنیا میں اور بھی شرارت ہے. وہ بدبخت آخر تک شادی نہیں کی اس نے، وہ بغیر شادی کے ہی مر گیا. وہ اس نظریے کا تھا اور اپنے نظریے کا پابند رہا. وہ جرمن کا تھا، وہ بغیر شادی کے مرا منوس. توجہ یہ نہیں. لیکن ادھر ہمارے پاس جب عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی طرف آئے اور پھر جہالت کی طرف جائے، اور اس یورپین قسم کے جو جاہل ہیں ان کی باتیں سنیں اور اس کے بعد اسلام کی طرف رجوع کریں. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو اسلام کی جب باتیں سنو گے تو اس میں ایک قید ہے. اسلام میں ایک قید ہے جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے، شاید اچھی نہ لگے. وہ یہ ہے کہ میری مرضی نہیں چلے گی. کیا؟ وہ جہاں سے میری مرضی شروع ہوئی وہیں سے بدعت شروع ہو جائے گی. جہاں سے میری مرضی شروع ہوئی، جتنی بدعتوں کو جا کے پڑھ کے دیکھو، پیغمبر نے کچھ کہا، ادھر سے کہا میری مرضی یہ ہے، وہیں سے بدعت ہو گئی. پیغمبر کے خلاف، اللہ کے خلاف. نعرہ حیدری. نہیں چلے گی، یہ تو بہت کھلے گا آپ کو. کیا ایک آدمی ہوتا ہے نہیں جانتا، وہ بہت اچھا ہے. کیا نہیں جانتا؟ آتا ہے جی ہمارے پاس علمی دنیا میں وہ کہاوت مشہور ہے، ما ادری نصف العلم. کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا اس کے پاس آدھا علم ہے. کیوں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا. یہ تو علم ہے نا میرے پاس. یہ لا ادری کا بھی میرے پاس علم ہے کہ نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. توجہ یا نہیں؟ تو نہیں جانتا تو بہت اچھا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں نے ڈائیگنوز کر لیا بیماری کا. نہیں جانتا تو جاننے کی کوشش کروں گا. توجہ نہیں؟ تو جب بیماری ڈائیگنوز ہو جائے تبھی تو علاج کراؤں گا نا. تو اگر میں سمجھ جاؤں کہ میں بیمار ہوں تو میں علاج کروں گا. اس لیے لا ادری نصف العلم، میں نہیں جانتا اور اس کو بھی جانتا ہوں کہ نہیں جانتا تو بہت اچھا ہے. مصیبت یہ ہے کہ نہیں جانتا اور پھر کہہ دوں میں جانتا ہوں.
یہ آپ اقرار کر لو الہی علم ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے۔ بہت غصہ آئے گا آپ کو، کیونکہ آپ کا مزہ میں نے خراب کر دیا ہے کیونکہ بات بات پہ آپ نعرے لگاتے ہو، باتیں سنتے ہو، واہ واہ کرتے ہو، میں نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ کیا پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا میں؟ اب یہ کہہ دو کہ الہی علم میرے پاس نہیں ہے، بہت اچھا ہے، جان لیا نا تو جان لو گے۔ اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور میں خود کو کہوں گا میں بیمار ہوں، تو یہ تو میں جانتا ہوں میں بیمار ہوں، لیکن مجھے علاج کا پتہ نہیں۔ لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میرے علاج کا علم ڈاکٹر کے پاس ہے۔ ایک علم یہ ہوا، دوسرا علم یہ ہوا، ان دونوں کو ملا تو میرا کام چلے گا۔ توجہ یہ نہیں، اور یہاں میرا بھی میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اور جب میں خود نہ سمجھ ہو کے اللہ کے حوالے خود کو کر دوں، اب اللہ کا دستور جس طرح میں ڈاکٹر کا مانتا ہوں سر آنکھوں پہ رکھ دوں گا۔ توجہ یہ نہیں، ٹھیک ہے وہ علم تیرے پاس۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میرے خیال میں اپنے مدعا کو اس میں شاید واضح کر لوں۔ وہ سو رہا ہے کیا؟ مجھے ایک نعرہ لگا ہے نا پھر اختیار لینے کو ہر ایک ہے، اختیار لینے کے لیے ہر ایک ہے۔ کام کرنے کی اہلیت کا اظہار یہ بہت مشکل ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا ذرا، نہیں ہے ہر ایک بات کہتا ہے میرے پاس اختیار، میرے پاس اختیار، میرے پاس اختیار۔ توجہ یہ نہیں کہ اختیار میں یہ باتیں ہر ایک کرتا ہے۔ لیکن ابھی میں چھوٹا سا مسئلہ بتاتا ہوں۔ آپ پھنسے ہوئے ہو، یہ میرا نعرہ اپنی جگہ پہ پھنسے ہوئے کا آپ کے ساتھ رہے گا۔ ایک چھوٹا سا مشورہ پیش کرتا ہوں، شاید خواتین اس مجلس کو نہیں سننی کوئی آپ بھی سنا دینا ان کو۔ چلو ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں، یہ حجاب جو ہے پردہ عورتیں کریں یا مرد؟ ڈر تو جاؤ، ایک اچھی مردوں کی کمیٹی بنا دی ہے، اس کو کہتے ہیں استدین کمیٹی، کیا اس قسم کا نام دے دو، بڑے اسکالر ان کو بٹھا دیا، ان کا جاؤ میٹنگ کرو، یہ پردہ مرد کرے یا عورت کرے۔ ان کو لگے گا خواتین کا الگ، یہ بولو یہ اختیار کرو، یہ کس کا کام ہے؟ مردوں کی میٹنگ کمیٹی کی کا رزلٹ آیا کہ پردہ عورتیں کریں، اور خواتین کا کام کیوں کریں؟ خود کریں، ہم کو کیوں چھپاتے ہیں؟ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ پتہ نہیں سوچ کیوں آئی، نہیں آئی، پتہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ نر بن کے سوچ رہا تھا، وہ مادہ بن کے سوچ رہا تھا، نہ انسان بن کے یہ سوچ رہا تھا، نہ تو انسان بن کے وہ سوچ رہا تھا۔ وہ مادہ بن کے سوچ رہی تھی، یہ نر بن کے سوچ رہا تھا، انسان بن کے نہ یہ سوچ رہا تھا، نہ انسان بن کے وہ سوچ رہا تھا۔ توجہ یہ نہیں، اب آئیے گا بعد میں قربان جائے اسلامی نظام اور قوانین پہ، اور جو میں نے بات کہی تھی نا وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، کیا ملائکہ کو کہا سجدہ کرو آدم، یہ تو فساد پھیلے گا، پاگل، تم کو کیا معلوم؟ اس آدمی کو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، اس کی حیثیت کا تو مجھے پتا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ اس میں کون سی گوہر ہے، اس میں کیا نورانیت ہے انسانیت میں؟ میں انسان کو پہچانتا ہوں، خلقتہ بیدی، میں نے وہ اپنے اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، وہ اس کو میں جانتا ہوں، تو فرشتے کا تمہارا کوئی رول ہی نہیں خلقت میں، تجھے کیا پتا یہ انسان کیا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ او فوق اللہ
تو صحیح فرماتا ہے جو علم تیرے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یا اللہ تیرے پاس ہے نہیں ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ اقرار کر لیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس آئی ہم 0/0 ہے، تیرے مقابلے میں سب کچھ تو ہے، تو ہی جانتا ہے۔ ہم اپنی جہالت کا اقرار کر کے رہا ہے غریب۔ اب آئیے تھوڑا سا آپ کو ہنسا بھی لو۔ اب یہ تو احکام اسلامی ہے، لیکن آج کل علوم نے ترقی کی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں آپ۔ ترقی کی ہے، یہ کہتے ہیں علم النفس، اس کو آپ کہتے ہیں نفسیات، کہتے ہیں سائیکالوجی، یہی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کو غلط نہیں بول رہا ہوں، کہ مجھے معلوم نہیں، میں بولا آدمی ہوں، مجھے ایک بات کا کوئی معلوم نہیں ہے۔ علم النفس عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں روان شناسی، آپ لوگ یہاں نفسیات کہتے ہیں۔ انگلش کا لفظ آپ کو اچھا لگے گا، وہ ہے کیا؟ سائیکالوجی۔ یہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ آدمی سائیکو ہے، تو کیا یہ سائیکو کی باتیں کیا ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں، توجہ یہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ عورت نہ انسان، عورت کی سائیکالوجی نہ کہ انسان کی۔ انسان دسترس سے دور ہے۔ آج کل کی جو باتیں ہو رہی ہیں نر و مادے کی باتیں ہو رہی ہیں، عورت کی باتیں ہو رہی ہیں، نر و مادے کی باتیں ہو رہی ہیں، انسان کی باتیں نہیں ہو رہی۔ توجہ یہ نہیں کہ نر و مادہ، سائیکالوجی کس کی؟ عورت کی۔ عورت کی سائیکالوجی ہے خود نمائی۔ کیا ہے؟ میں نہیں بول رہا، آج کل کے جو آپ کے سائیکالوجسٹ ہیں، ماہر لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں، میں نہیں بولتا۔ وہ کہتے ہیں عورت میں ہے خود نمائی۔ کیا کرے گی؟ آئینے کے سامنے بیٹھے گی، شیشے کے سامنے ڈریسنگ بیٹھے گی، صاف کرے گی، یہ صاف کرے گی۔ ہنسی آ رہی ہے آپ کو، جوان ہے نا، جوان کو یہ باتیں نہیں، جلال بھی آتا ہے۔ یا بیچ میں ایک بات کہتا چلوں، بیچ میں یاد آ گئی، ناراض نہ ہوں۔ پہلی چل رہی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے تھے، پہلی چل رہی تھی۔ سب سے بہترین خاتون کون ہے؟ بولو، گوری چٹی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، آپ لوگ تو یہی کہو گے نا۔ بہترین خاتون کون سی ہے؟ بولو، گوری ہو، چٹی ہو، کیا ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، یہی باتیں کرو گے نا۔ صحابہ پھنس گئے، ادھر سے پیغمبر پوچھ رہے ہیں، ادھر سے صحابہ بیٹھے ہیں۔ توجہ یہ نہیں، میرے ساتھ رہے۔ کیا پہلی پیغمبر نے دی، صحابہ بیٹھے ہوئے پھنسے ہوئے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ علی علیہ السلام بیٹھے تھے، ذرا کھس کے، یہ نہیں، ذرا کھس کے چلے گئے گھر کی طرف، جس طرح کوئی پریشانی سے سارا بیٹھی تھی، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ پہلی چل رہی ہے پیغمبر اکرم کے پاس۔ وہ کیسی پہلی ہے؟ کہا کہ وہ پہلی یہ ہے کہ بہترین خاتون کون ہے؟ تو کیا بتایا صحابہ نے کہ ابھی تک تو کوئی نہیں بولا، کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہترین خاتون وہ ہے جس کی شیطانی آنکھوں کے ذریعے کسی کو نہ دیکھے، شیطانی آنکھیں اس پہ نہ پڑے۔ اللہ نہیں کرتے، صلوات پڑھتے ہیں زور سے یار۔ بہترین خاتون کون ہے؟
पास न हो, वो आंखें वो दीद दूसरे के पास न जाए, और न कभी किसी को आसरा हो। आसरा कब होता है? बुरी नजर से कहाँ देखते हो भाई, सच बताओ। नहीं देखते हो आप, अच्छे पाक आदमी हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कैसे देखता, कहाँ देखता है, किस औरत को देखता है जिसमें आसरा हो। जिसमें आसरा ना होता हो देखेगा वहां। पर आसरे पे भी एक मिसाल दे दूं, फिर ये किस्सा रह जाए तो बता देना मुझे। हाँ सलमान पढ़ दे आप आसरे पे भी एक किस्सा सुना दूं तो अच्छा है, बात अच्छी बन जाएगी। आसरे पे आपने देखा होगा हैवान, गाय भैंस बकरी ये फिर रही है ना, ये मेरा नहीं है, कुरानी मिसाल है। ये नहीं मेरी बनी हुई है, कुरानी मिसाल है। ये मेरे पास इतनी जरूरत नहीं है, ये कुरानी मिसाल है। आपने देखा होगा, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताने के लिए। गाय भैंस बकरी आपने देखी? फिर रही है। एक भैंस पे गिद्ध बैठी हुई देखी आपने? जवाब तो देना यार। नहीं देखी? कहाँ देखी? कहाँ भाई बोल दिया देखी? कौन सी भैंस पे गिद्ध बैठी हुई है? नहीं बैठी, कहीं नहीं बैठी। जो हजार भैंसे फिर रही है, बकरियां फिर रही है, बकरियां फिर रही, हलाल जानवर, एक में भी गिद्ध नहीं। लेकिन इधर से मरी लाशा बना, समझ नहीं, गिद्ध आई, पता नहीं है। मोबाइल फोन सबके पास है, कैसे इधर से यू फोन से यहाँ मोबाइल लिंक से सबको कॉल आ जाती है। पता नहीं गिद्ध कहाँ से आके उस लाश में पड़ती है, लड़ती है उस गंध को खाने के लिए। क्यों? इसलिए कि जब तक इस भैंस में रूह मौजूद थी, गिद्ध को आसरा नहीं था। जब तक इसमें रूह थी, गिद्ध को आसरा नहीं था। तवज्जो ये नहीं, इधर से रूह निकली, सलवात ही नहीं पड़ रहा, ये क्यों आ गई? ये आसरा हो गया। तवज्जो ये नहीं, ये जब वो गंध बनता है तब जाके लाशखोर को आसरा बनता है। हलाल पे लाशखोर, ये गिद्ध लाशखोर है ना, लाशखोर को आसरा ही नहीं है हलाल में। तवज्जो ये नहीं। इसी वजह से आप लोगों में जब तक रूह अली मौजूद है, कोई गिद्ध आपकी तरफ नहीं देख सकती। और जब तक गिद्ध आप पे आ जाए, समझ लोगे विलायत अली की रूह निकल गई, अब शैतान तुम पे मुसल्लत हो गया। नारा हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। तो बीबी ने क्या फरमाया? कोई शैतानी आंखें कहाँ बनती है? जहाँ रूह तौहीदी ना हो, सहरा रूह तौहीदी की मुजस्सम, रूह मोहम्मदी की मुजस्सम। तवज्जो ये नहीं, इंसान है, एक खातून है लिबास में, लेकिन एक इंसान है, वो औरत नहीं है, इंसान है। तवज्जो ये नहीं, इंसान होकर जवाब दे रही है कि जब औरत होने को माइनस करके इंसान बन जाए, न शैतानी आंखें जाए कहीं और न किसी शैतानी आंख को इस पे आसरा हो। नारे हैदरी
में आए। इस तरह वो पहले कोई पूछ लेता है ना, हाथ उठाता है शागिर्दों में, हिसाब देता है उस्ताद, तो जिसको जवाब आए हाथ बुलंद करे। अली ने हाथ बुलंद, उस्ताद, अरे हाथ बुलंद कर लिया। पैगंबर ने फरमाया बोलो, पहली पूछ ली, कहा कोई मसला नहीं, तो आसान है। तो क्या कहा कि भली औरत वो है, भली वो है कि औरत को माइनस हो गई, मेरे लफ्ज है वो, उसमें नहीं है, मतलब वही है, माइनस हो गए। कभी शैतानी आंख किसी की तरफ न जाए, न शैतानी आंख को इसमें लालच हो, तवज्जो ये नहीं। ठहरे ठहरे ठहरे, पैगंबर ने फरमाया किसने बताया तुमको? पैगंबर ने फरमाया किसने बताया तुमको? या रसूलुल्लाह, मैं बोल रहा हूँ, आंसर की बात नहीं है, बोलो कहाँ से सुन के आए? नहीं, अब वो मौलाना ने फरमाया अभी गया था ज़हरा से पूछने, उन्होंने फरमाया था, तो पैगंबर है फरमाते हक़्क़न फ़ातिमा बज़अतुम मिन्नी, तवज्जो या नहीं? पैगंबर ने तो सही फरमाया है ना। तेरा टुकड़ा है ना, ये औरत बन के सोचेगी, तवज्जो नहीं, औरत भी यही इंसान कामिल है, तवज्जो ये नहीं। जब उसकी सोच वही होगी, बस आमिनी, ये रिसालत की इंसानियत का हिस्सा है, तवज्जो ये नहीं। सलवात पढ़ लो बाबा से बोला, पता नहीं नाराज तो नहीं कर दिया मैंने आपको? आलिया औरत, इन्होंने फतवा दिया औरतों ने मर्द जाके पर्दा करे, पर्दों ने फतवा दिया कि औरत जाके क्यों ऐसे हुआ। अब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि औरतें सवालती है ना, अरे पूछो क्यों सवाल रही हो, घर में पूछो क्या जवाब देगी? क्या नहीं, क्या बाहर जा रहे हैं? अच्छा, तो बाहर जाने के लिए क्या मुंह बनाना है? तभी जो इसलिए कि कहते मुझे देखे। अगर किसी औरत को कोई नहीं देखता, लेकिन मैं पता नहीं मनुष्य को मुझे देखता ही नहीं। हाँ नहीं, हकीकत बात कर रहा हूँ, वो खुद को ऐसा से करती मुझे ये औरत है, तवज्जो नहीं, ये औरत है। लेकिन अगर इंसान हो तो खुश हो के मुझे कोई नहीं देखता, तवज्जो नहीं, ये औरत है, औरत बन के जब तक रहेगी फसाद रहेगा। मेरे साथ नहीं, ये औरत थी। मर्द में क्या है? ये मर्द को छोड़ो कि नर, ये नर, मर्द ये नर, ये क्या है? इसकी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, मैं नहीं कहता, औरत की में खुदनुमाई है, और बहुत सी अच्छी अच्छी औरतें भी होंगी, लेकिन जरा उनको लोगों के बीच में जरा खुजाना होता है ताकि गला दिखा सके। अरे क्या कर रहे, देख रहे, क्या देख रहा है? नहीं भाई, कोई बात नहीं, मनुष्य खुद कर रही है, हाँ मजाक नहीं है, बोले ये है भाई, ये है, और तुम्हें ये है भाई। लोगों के दरमियान में खुजाना, कुछ चादर को चादर अगर पहनी हुई है तो ऊपर करके नीचे लाना, ये क्या है? ये दिखाना है और क्या है? ये नुमाइश है, साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकोलॉजी ये औरतों का है। अच्छा, मर्द फिर क्या है? मर्द की नफ्सियात में दिखावा नहीं है, लेकिन आंख चुराना है। मौलवी आदमी भी होगा, टेढ़े टेढ़े देखेगा, ये आंख चुराना मजाक नहीं है, ऐसा है। अगर आप लोग हैं तो आप तो समझ रहे हो कि मर्द है ना, आप लोग समझते इनमें आंख चुराना नफ्सियात में है। अब आइए मैं नतीजा लेता हूँ। ये इतनी नफ्सियात कौन जाने? अहकाम इलाही जब बनते हैं
نفسیات کو بھی دیکھ کے عورتوں کی نفسیات میں اچھا کر لگی تو آج بنے ہیں. اسلام تو پہلے آ چکا تھا. اسلام نے پہلے دیکھا یہ آنکھ اس مرد کی خطرناک ہے, یہ عورت کا دکھاوا خطرناک ہے. پردہ ڈال دیا عورت پہ کہ دکھاوا بند کر, اور مردوں کو حکم دے دیا آنکھیں بند کر. توجہ یہ نہیں. اگر معاملہ الٹا ہوتا, مرد کو کہے چھپا لے خود کو, توجہ نہیں. عورت کو دیکھو تو فساد تو ختم نہیں ہوتا. تو فساد کی جڑ عورت کا دکھاوا اور مرد کا آنکھ چرانا. توجہ یہ نہیں, آنکھ چرائے گا. اچھا خاصا آدمی خامخواہ میں کبھی استغفراللہ پڑھ کے نہیں دیکھ لے گا. گڑبڑ ہے, ایسے گڑبڑ ہے ایسے. یہ گڑبڑ کو اللہ نے اس طرح سے دیکھو, اگر آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے, یہ خدا جانتا ہے, اس حیثیت کے احکام اللہ نے دیے ہیں. توجہ یہ نہیں. اب یہ کھلتا ہے عورتوں کو, وہ کھلتا ہے کیونکہ وہ خود نمائی جاتی ہے. اور آپ مرد جو ہوتا ہے بےمانی سے عورت کو پھانسنا چاہتا ہے. جب پھانسنا چاہتا ہے تو مرد عورت برابر ہے, وہ بھی خوش ہو جاتی ہے. ذرا وہ بھی ادھر ایسے مرد ذرا تصویری زیادہ ہے, نقش کش عورت کو پھانسنے کا پروگرام زیادہ کرتا ہے. یہ مرد میں ہے. ذرا عورت بہت نفسیات یہاں سے اس لحاظ سے کمزور ہے. توجہ یہ نہیں. جب روح انسانی آ جائے گی, روح تو ہی جائے گی, تو یہ باتیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ آنکھیں بھی نہیں رہیں گی, یہ خود کمائیاں بھی نہیں ہوں گی. سلوات پڑھے ذرا آواز سے بولا. لگتا ہے بہت لمبی باتیں کر گیا میں, توجہ نہیں, بہت لمبی باتیں کر گیا. تو ہم لوگ پھنس گئے اس خاتون ہونے میں. یہ بی بی زہرا کیسے خاتون ہوئی, اور ہمارے ممبر نے بہت غلط باتیں کی ہیں. اور جب غلط باتیں ہوتی ہیں, یہ ایک مرکز بنا ہے, ادھر سے ایک لکیر کھینچے مرکز سے, میری طرف دیکھیے گا, اس کو ایک لکیر کھینچی میری سیدھی جا رہی ہے, بال برابر ٹیڑھی کرتی لکیر دوسری, کتنی آگے جا کے یہ کتنی دور ہو جائے گی. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے وہ کجی آ گئی. جب کجی آ گئی تو دوری آ گئی. میں ایک مثال دے دوں آپ کو, ایک میں مثال دے دوں, ایک اور تھکتے ہیں تو ختم کر دوں. مثلا مولا علی کو جانتے ہو نہیں, مانتے ہو, کیا بولو یار, مانتے ہو نہیں, مانتے ہو مولا علی کو مانتے ہیں. اچھا, تو ایک حدیث ہے پیغمبر کی, زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. پڑھی حدیث آپ نے سنی, آپ نے سب بھی سنی. کیا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر. اچھا, اپنی مجلسوں کو زینت دو, کس سے؟ ایک تو مجلس کیا ہے, ذکر کیا ہے. اس میں اگر ان کی معنی نہ کرو, موٹی موٹی باتیں ہو جائیں گی, نیچے نہیں آئیں گے. مجلس کی معنی کیا ہے؟ مجلس یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, کہتے کہ اس کی زینت ذکر علی سے پڑھ, یہی تو کہنا ہے. ہم ذاکر لوگ یہی پڑھتے ہیں نا. اس لیے ہمارا ٹارگیٹ آپ ہیں, آپ بھی نہیں ہے, آپ کی جیب ہے. جہاں لالچی ہوتے ہیں نا, وہاں ٹھگوں کو اتنا زحمت کرنی نہیں پڑتی, کیونکہ لالچی پہلے ہی موجود ہے. تو ٹھگ وہ لالچ سے کام لے لیتا ہے, تو ٹھگ ایسے ہی ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارا ٹارگیٹ ہے, ایسا بولتے ہیں کہ ذرا آپ جلال میں آئے, آپ خوش ہیں یار, ابھی خود میں بات نہیں کرو یار, ناراض نہیں ہونا آپ کو.
को गर्म रखे, और जितना आप गर्म होंगे, जितने आप अपना खुश होंगे, उतना आपकी जेब ढीली होगी। जितनी आपकी जेब ढीली होगी, जो आपकी जेब खाली होगी, हमारी जेब भरेगी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही है। लेकिन ना कि आप नहीं हैं, आपकी तरफ तवज्जो हो ना, वो नहीं है, अगर जेब की तरफ है तो आप भी हंसते हो, हम भी हंस हंस के आपकी जेब खाली करते हैं। ऐसा है मसला, तवज्जो नहीं। वो माना ऐसे कर, लेकिन मजलिस की माना ये मजलिस ले ली, ठीक। अब मुझे नहीं है अभी को अभी तक बोला मजलिस, मजलिस अरबी लफ्ज है या उर्दू या पंजाबी या सिंधी का लफ्ज है? जवाब नहीं दे रहे, इतनी बातों का भी जवाब नहीं देते। क्या चीज है? अरबी नहीं, अरबी, अरबी लफ्ज है। लफ्ज अरबी है तो कानून ये है, जिस जबान का लफ्ज हो मीनिंग भी उसी मान। तो मजलिस की आपके पास माना ये है ना, जिसमें एक मौलवी पढ़ रहा हो, आप सुन रहे हो, यही है ना माना आपके। लेकिन मैं इस माना को बोलूंगा शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मिसालें दे के माना बोलूंगा शायद आपको अच्छा लगे। अच्छा, हमारे पास दोस्तियां यारियां होती है तो बाज़ जगहों पे हमारा ठिकाना होता है, फिला साहब काम करेंगे, इसका ठिकाना रात को फिला की बैठक में होएगा। तो वो दोस्त सामने से बैठते हैं, बैठ के बातें करते हैं, या वो फिला होटल में मिलेंगे। ऐसे होता है नहीं, हम लोग बैठे हैं ऐसे, या फिला होटल पे, या फिला अर्ज कर रहा हूँ कि साहब की बैठक पे, या ऐसे बातें होटलों में बैठते हैं, बातें होते हैं। ये जितनी बैठकें होती है इनको अरबी में मजलिस कहा जाता है। पता नहीं, सुना नहीं सुना? सुना? मजलिस की माना क्या हुई? बैठकें। बैठकों में क्या करते हैं? बातें करते हैं, सियासी बातें करते हैं। मैं हूँ पीपल पार्टी का, तुम नून लीग के, तो कहते मेरा लीडर, मेरा लीडर, तुम्हारा ये फेल, मैं ये बहस करते हैं, नहीं करते हैं। बैंकर बैठते हैं, आप इसमें बैंक की बातें करते हैं। ज़राअत पेशा बैठते हैं, अपनी ज़राअत की बातें करते हैं। मजदूर बैठे अपने मजदूर की बातें करते हैं। तवज्जो ही नहीं है, ये नहीं बातें करते हैं ना, लेते होती है, लड़ाइयाँ भी होती है, फिर तवज्जो या नहीं। तो ये टॉपिकली गुफ्तगू भी होती है, ये बैठकों में टॉपिकली गुफ्तगू होती है। तो पैगंबर ने फरमाया है कि ये तुम्हारी टॉपिकली गुफ्तगू जो है, बैठकें हैं, इनको ज़ीनत दो पे ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। नारे हैदरी। आपके घर में बैठक है? अली का जिक्र किया था? नहीं किया था तो बैठक बेकार है। पैगंबर ने जिक्र कैसा? लेकिन सियासी बात हो रही है तो अली की सियासत की बात तो करो, अली की सियासत की बात तो करो। यतीम परवरी की बात हो रही है तो अली की यतीम परवरी की तो बात करो। इबादतों की बात हो रही है तो अली की इबादतों की बात करो। जुल्म से टकराने की बात हो रही है तो अली के जुल्म में टकराना तो बयान करो। तो वजह गरीब परवरी है तो अली की गरीब परवरी तो बयान करो, पता तो चलेगा ना। यार हम लोग मजाले से को भी यहाँ ठपा के नारे लगाते, नारा हैदरी यहाँ लगाते, और जब रोड पे निकले नारा हैदरी भूल गए। दुकान पे गए, कम तोलना शुरू किया, ये तोलते वक्त भी जिक्र अली हो, समझो नहीं। गए ऑफिस में कुर्सी पे बैठ के, अदालत पे गए हो, जस्टिस हो, बैठे हो वहां, देखो अली कैसे अदालत करता है। गरीबों को देखा तो गरीब परवरी कैसे, अली कैसे गरीब परवरी, देखो याद करो यार, जिक्र करो आप। छोटी
رونق بڑھے گی یا نہیں؟ ہاں نہیں کرتے ہم، علی کو بھول گئے ہم باہر نکلتے ہیں علی بھول جاتے ہیں ہم کو. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر علی نہیں ہے ہمارے پاس. ذکر مانا یاد، ذکر یاد. رکما لیا ذکر ہے، یاد ہے. کیسا رکم ہو جا رہا ہے؟ علی راضی ہے یا نہیں؟ توجہ نہیں. لباس پہنا علی یاد. کیا لباس پہن رہا ہوں؟ علی یاد ہے یا نہیں؟ توجہ نہیں. اس لباس پہننے پہ علی ناراض ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ ایسا ایسے بائنڈنگ ہو جائے گی تمہاری، الگ ہی بائنڈنگ. توجہ نہیں. ایک بات پہ علی، بات پہ علی. توجہ یا نہیں؟ اب یہ نئی بائنڈنگ ہو جائے گی تمہاری، ایک نئی انسان بن جاؤ گے، نیا ذکر تمہارے پاس آ جائے گا، نئی سوچ تمہارے پاس. پتہ نہیں ناراض ہو رہے میری باتوں میں سلوات ہی نہیں پڑھتے یار آپ لوگ. یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے بیچ میں یہ مسئلہ ہو گیا. بیچ میں ہمارے پاس یہ خاتون کا مسئلہ میں شروع سے چھیڑا. آج میں کچھ میں بیچ میں جو باتیں آتی رہیں کہتا رہا. ہمارے پاس جگ ہسائی کی باتیں ہیں. اسلام کو ایک نظام کہتے ہیں، تو نظام کہنے کے بعد کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر مردوں کے لیے نمونہ عمل. ہنسی نہیں آتی؟ 12 امام عورتوں کے لیے نہیں، نہیں سب کے لیے نا. فاطمہ امام صادق علیہ السلام فرمائے سلوات پڑھے نیند آ رہی ہے تو سلوات زور سے پڑھو. بس عرض کر رہا ہوں امام صادق فرماتے، بس یہی ختم کرتا ہوں معنی کر کے. من عرف فاطمہ تھا، کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے بھی فاطمہ کو پہچانا، جس نے، اس جس میں کون ہے؟ مرد عورتیں، ڈنڈی نہیں مارنا. ہاں یہ نہیں کہنا عورتیں نہیں، وہ عورتیں پہچانے یہاں ذرا سے ہمارا واسطہ نہیں. جس نے بھی زہرا کو پہچانا فقط ادرک لیلۃ القدر. توجہ نہیں، وہ شب قدر سمجھ گیا. شب قدر کیا ہے؟ تقدیر بننے کی رات ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ شب قدر بس جو تمہاری تقدیریں بن گئی، زہرا کو تم نے پہچانا. من یہ خاتون ہے. من امام عسکری بھی یہ فرماتے ہیں فاطمہ حجت علینا. امام زمان فرماتے ہیں فاطمہ اسوۃ لنا. فاطمہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. امام مہدی کون ہے؟ عورت ہے مرد ہے؟ مرد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسوۃ لنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ بضعۃ منی، میری رسالت کا حصہ ہے. توجہ یا نہیں؟ بھائی جتنا اہتمام کرنا تھا تو کر لیا. اب کسی کو بدبخت ہونا ہوگا تو کیا کرے؟ ایک سمورائے ابن جندل بہت بدبخت تھا. اب وہ پورا قصہ نہیں بیان کرتا. اس کا درخت تھا. عام قانون یہ ہے کہ درخت کے جب میوے جھڑتے ہیں تو بچے چنتے ہیں. تو اس طرح سے جھڑتے تھے. ہر سال تھا بدے بدائے غریب کا. اس کے بچے جاتے تھے اور وہ میوے چنتے تھے. یہ آگے بچوں کی پٹائی کرے. وہ گیا پیغمبر اکرم کے پاس. یا رسول اللہ میرا جینا دو بار ہو گیا ہے. یہ درخت ہے، یہ میرے گھر ہے، یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ میوے جھڑتے ہیں، میرے بچے مارتا ہے ہر روز میرے بچے پٹتے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے بلایا اس کو. سنے لے کیسا اس کو بلایا، کہا کہ ایسا نہیں کرو. کیوں نہیں کروں گا؟ میرا درخت ہے، میرا میوہ ہے.
یہ بچوں کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ایسا ماروں گا، پیغمبر کے پاس بول رہا ہے اگر نہیں کروں گا تو ایسا کر، یہ درخت بیچ دے مجھے. جی نہیں، میں اپنا درخت نہیں بیچتا. ایسا کر، اس درخت کے بدلے مجھ سے درخت لے لے، فلا اس سے بھی اچھا ہے. جی نہیں، وہ بھی نہیں چاہیے. یہی درخت، اچھا 2 درخت لے لے، 3 لے، باپ کہہ دیا نہیں چاہیے. پڑھ کے پیغمبر نے کہا کہ یہ درخت دے دو، بیشت میں درخت دوں گا کہ نہیں چاہیے. 2 درخت دوں گا، بیشت کا باپ بھی کہا، پیغمبر نے کہا نہیں چاہیے. نہیں چاہیے، درخت ہے. تو پیغمبر نے اپنے صاحب کو کہا جاؤ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دو. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ایسی کسی کے لیے ضرر نہیں ہے، یہ تو پھینک دو. مانوس نہیں بات مانتا، توجہ ہے نہیں. اب کوئی بدبخت ہوتا ہے نا، اس کا تو کیا علاج کرو. پیغمبر نے جتنے اس کو بچانے کی کوشش کی، کہا بیچ دو، کہا نہیں بیچتا. بدلہ لے لو، نہیں لیتا. باغ لے لو، دے دو. بیچ کا لے لو، کہ بیچ بھی نہیں چاہیے. درخت یعنی نعوذ ہے. پیغمبر نے زہرا کا تعارف کرایا، جتنا تعارف کرانا تھا کرا چکے. آپ نے کبھی مجھے بتایا یہ میری بیٹی ہے، یہ لڑکا بھی کیا. یہ پیغمبر بولے ہاں ہی ابنتی فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ حیا کرنا، میری بیٹی ہے، حیا کرنا. ایسا نہیں ہے کہ نہ سمجھنا کبھی میری بیٹی نہیں ہے. ابنتی فاطمہ، جتنا تعارف کرانا تھا. اور کہا من آزاہا فقد آزانی، جو اس کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھ کو اذیت پہنچائے گا. ومن آزانی فقد آزان اللہ، اور جو مجھے اذیت دے گا اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آز اللہ فقد کفر، جو اللہ کو اذیت دے گا کافر ہے. اور پیغمبر کیا کرے بھائی، اور پیغمبر کیا تعارف کرے. پیغمبر یہ باتیں کہہ کے اور آتے ہیں، اتنے تکلفات بھی نہیں ہیں. بچی آتی ہے، پیغمبر اٹھتے ہیں. فَأَخَذَ بِيَدِهَا، پیغمبر اس کے ہاتھ میں پکڑ کے اجلسہا مجلسے، اپنی بیٹھنے کی جگہ پہ بٹھاتے. اتنا احترام کرتے. توجہ یہ نہیں. یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے گھر میں تھی، اور پیغمبر کو بہت پیاری تھی. اور پیغمبر کے لیے زہرا سلام اللہ علیہ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہت ہے، یعنی بہت جتنے بھی قرۃ عینی، نور چشم، نور نظر، قرۃ عینی، یہ سب باتیں ہیں. لیکن یہی گھر ہے جس میں وحی بھی نازل ہوتی ہے. یہی گھر ہے جس میں علی بھی آتے ہیں. یہی گھر ہے جس میں علی کو تاج ولایت پہن کے پیغمبر یہ کہتے ہیں سلموا علیہ بامرۃ المومنین، جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے. اب فخر ہے زہرا کے لیے. باپ خاتم النبیین، نبیوں کا سردار. توجہ یہ نہیں. شوہر ولایت کا تاج پیغمبر نے پہنایا. من کنت مولا فعلی مولا. زہرا اس گھر میں پلی. خواتین آتی ہیں، سیدہ بی بی مسئلے پوچھتی ہیں، اور وحی کے نزول کی جو باتیں ہیں سب بی بی خواتین سے کرتی ہیں. وہاں خواتین جس طرح بڑی عورتوں سے معذرت کر کے کہتی ہیں کہ بی بی ہم آپ کو مسئلے پوچھنا، تنگ تو نہیں ہوتی ہیں کہ بندے خدا تنگ کیسے ہوگا،
تمہارے مسئلے پوچھنے سے ایک میرے جواب دینے میرے درجات بلند ہوتے ہیں. میں تنگ کیسے ہوں؟ میں ہوں یہی کام کے لیے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، زہرا گھری ہوئی تھی توحید میں، زہرا گھری ہوئی تھی رسالت میں، زہرا گھری ہوئی تھی امامت میں. بقائے توحید، بقائے رسالت، بقائے امامت پروگرام ہے کس کا؟ کس کا ہے؟ آپ کا پروگرام ہے آپ کا. ہم چاہے پروگرام کے لیے ایک ڈنڈا لگے بھاگ جائیں گے، لیکن زہرا کو تازیانے لگتے ہیں. ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، امامت کی تائید سے ہاتھ نہیں اٹھاتی. پہلو زخمی ہے، ٹوٹا ہوا ہے. محسن سخت کر چکے لیکن پھر بھی حمایت علی سے دستبردار نہیں. درس زہرا ہے حجت لکم، زہرا حجت ہے تمہارے لیے. لیکن کتنے بھی کٹھن میدان ہو، علی کو نہیں چھوڑنا. یہ کون درس دے گا؟ یہ زہرا کا درس ہے. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اب آئیے میرے ساتھ ذرا. پیغمبر تو چلے گئے، پیغمبر چلے گئے تو زہرا تو روتی رہی. جب زہرا روتی رہی تو زہرا کے گھر پہ ہجوم ہوا. تو زہرا کے گھر پہ ہجوم ہوا اور زہرا پہ تشدد ہوا. امام صادق علیہ السلام، پھر کسی امام کا نام مجھے یاد نہیں، ایک بندہ خدا آیا، کہا کہ مولا کے بشاد امام جواد علیہ السلام اس کے پاس آیا، کہا کہ مولا کی بارگاہ میں آیا ہنستا ہوا آیا. تو مولا نے پوچھا کیا ہنستے آئے ہو؟ کہ بچہ نے، خدا نے مجھے بیٹی عنایت کی ہے. کیا تم کو خدا نے بیٹی عنایت کی ہے؟ ماں سمجھ کہا. اس کا نام تم نے کیا رکھا؟ تو اس نے کہا فاطمہ. بھائی یہ سننا تھا. بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. واہ فاطمہ کا، واہ فاطمہ کا، یہ ہے ذکر فاطمہ کا ذکر، واہ فاطمہ کا، واہ فاطمہ کا. اور اس کے بعد اس شخص کو وصیت کرتے، دیکھو اب فاطمہ نام رکھا ہے تو فاطمہ کا احترام کرنا. کبھی اس کو ڈانٹنا نہیں، کبھی اس کو تماشے نہیں مارنا. اتنا خیال ہے اگر امام جواد کو عرض کروں کہ آپ ہوتے مدینے میں تو زہرا پہ تعزیانے برس رہے تھے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ آپ نے وہاں فاطمہ نام والی کو تماشے سے روک دیا. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بولا ایک تو بات بتائیے، میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ ایک بات تو بتائیے گا. کیا؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. زہرا کی عمر کیا تھی؟ پوچھا امام صادق سے، عمر کا یہ 18-19 سال، یہ خلاف کیا سے 18-19 سال میں بول رہا ہوں. 18-19 سال میں شہادت پائی سے. وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کسی خاتون کے یہ 18-19 سال بھرپور جوانی کے دن ہیں، مرنے کے دن تو نہیں ہے. تو یہ زہرا مری کیسے ہے؟ 18-19 سال کسی خاتون کے بھرپور جوانی کے دن ہوتے ہیں. وہ مرنے کی تو دن نہیں تو زہرا مر کیسے نہیں؟ تو رو کہتے ہیں زہرا بہا کنزوف کے تازیانے لگے اور پسلیاں ٹوٹی، محسن شہید ہوا اور میری ماں
से बीबी बीमार हो गई। अब प्रोग्राम ये था कि किसी को नहीं बताना कि बीबी बीमार है। घर में रहती थी। हमारे पास अगर किसी खातून को कोई काम हो जाए, बीमारी थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, काम नहीं करती। कहते कि मैं जब रिवायत पढ़ता हूँ तो उसकी माना करते हुए इधर कांपता हूँ। कहते घर में कानत फी बैतिहा कश्शबा। मेरे साथ रहिएगा, मैं माना करता हूँ। ज़हरा घर में कश्शबा। शबा की माना करो, जैसे एक साया होता है, यानी इंसान नहीं है, मौजूद नहीं, एक साये की माना, यानी इतनी कमजोर हो गई कि आदमी दिखाई नहीं देता, एक साया दिखाई देता है। कश्शबा। हर रोज ज़हरा कमजोर होती जा रही है, कमजोर होती जाती रही है। अली को बुलाया, कहा कि या अली, मेरे जाने के दिन है, मुझे मालूम हो गया है। अव्वल ये तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैंने कुछ तंग किया। वो कहा कि तुम औला, तुम इससे औला हो जो मुझे तंग करो। मैंने तुम्हारे साथ एक सुकून की जिंदगी गुजारी है। यानी अब ऐसा करना, अब गस्सिलनी, गुस्ल मुझे तुम ही देना और कोई नहीं दे। मुझे मालूम नहीं क्यों अली को कि तुम ही गुस्ल देना। वकफ़िनी, या अली कफन भी मुझे देना। वदफ़िनी बिल्लैल। आप सैयद हो, सादात हो बुजुर्ग लोग हो। आप में आपकी बच्ची मर जाए तो जनाजा दिन में उठाएंगे, रात को उठाएंगे? जवाब मुझे नहीं देते, लेकिन सहरा वसीयत कर रही है, या अली तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन देना और मुझको रात को ही दफन करना। ये अली ने कहा बिल्कुल ऐसी वसीयत होगी। अब आइए मेरे साथ। आखिरी दिन है, ज़हरा कांप रही है, ज़हरा कांप रही है। कांपते कांपते उठी। हसन हुसैन ज़ैनब के कपड़े धोए। क्या कर रही हो? कि मैं जा रही हूँ, आज ही काम करने का दिन है, मेरे बच्चे तंग होंगे। हसन हुसैन ये कहते आप तो तकलीफ में बीमार होगा, कैसी भी हूँ, लेकिन बच्चे तो मेरे हैं ना, तंग तो वो ही होंगे ना। ज़हरा को अपने बच्चों का बड़ा ख्याल था। तो कपड़े वपड़े धोए। इत्तेफाक की बात यह है कि अली मस्जिद में थे। हसन हुसैन कहीं गए हुए थे, आए, बहाना बनाया, हाशमिया के घर, कहा ज़ैनब व कुलसूम को भेज दो। सब चले गए, सब चले गए। तब एक खातून रही जिसका नाम था अस्मा इब्न बिन्त उमैस। ये रह गई। अब मेरे साथ रहिएगा। अस्मा बिन्त उमैस को ज़हरा आई, लेट के बिस्तर के अस्मा को कहा ये दरवाजा बंद करो, चली जाओ तुम बाहर। तो कुछ देर के बाद मुझे बुलाना, अगर मेरी आवाज ना आए समझ लेना कि मेरी रूह परवाज कर गई। पर ये समझ लेना, पता नहीं क्या बीबी को अकेले दुनिया से जाने में मजा आ रहा था। अस्मा कोई बाहर निकला, अस्मा के लिए थोड़ी देर के बाद मैंने आवाज दी, या फातिमा, या सैयदा। मैं चीखती रही, आवाज नहीं आई। दरवाजा जो खोला देखा रूह कफन से उनसुनी से परवाज कर चुकी है। मैं झुकी, ज़हरा को बोसा दिया। वइज़न बिलबाब अल हसन वल हुसैन। इतने में दरवाजे पे हसन हुसैन आ गए और मुझे पूछा कि क्या बेवक्त अम्मा क्यों सो रही है? क्या सो नहीं रही है, ये अम्मा रुखसत हो गई है। कहते हसन भागे, हसन भागे। ज़हरा चेहरे
अब रोना छोड़ो, अब जाओ इत्तला दो। बहुत सख्त मंजर है, वो मंजर है जिसमें हसन हसन चीखते रोते हुए जा रहे हैं, और उधर से दूसरे असहाब अली मस्जिद में थे। दूसरे असहाब ने देखा कि ये बेटे क्यों बच्चे रो रहे हैं, वो किसने तुमको तंग किया, कोई परेशान हो गया या परेशान और कोई बात नहीं है, हमारी हमारों से तो आ गई है। मतलब मेरी बात सुन रहे हैं, सुन रहे आप? नहीं है, नहीं सुन रहे आप। किसको पता चला? लोगों को पता चला कि क्या ज़हरा रुखसत हो गई। एक मर्तबा अली ने कहा क्या खबर है? कहा ज़हरा रुखसत हो गई। अब ठहर जाइएगा। आपको ये लफ्ज़ शायद इतना मुश्किल नहीं लगता, आपको ये मुश्किल नहीं लगता। अली को पता चला कि ज़हरा रुखसत हो गई है, कि अली चेहरे के बल ज़मीन पे गिर पड़े और बेहोश हो गए। शायद इतना नहीं, अली जैसा शेर दिल मर्द मैदान जब ज़हरा की बात सुनी, चेहरे के बल गिरे। मेरे साथ रहिएगा। अभी आए, कहा कि जाओ, अभी मैं इसको गुस्ल दूंगा, मैं कफन दूंगा। ओ मदीने में हंगामा हो गया, ज़हरा चली गई, एक मातम हंगामा, खवातीन मार प्रोग्राम ये था। एक मर्तबा ऐलान हुआ कि जनाजे में ताखीर है, तुम लोग चले जाओ। चले गए, अलबत् हर एक अपने घर चला गया। रात का टाइम हुआ, अली ने गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल देते अली चीखे। अली क्या हुआ? कि मुझे अब समझ में आया कि इसने क्यों कहा था कि तुम मुझे गुस्ल दो। मैं देखा इसकी पसलियां टूटी हुई है। अली ने गुस्ल दिया, कफन दिया। तुम्हारे पास किसी बच्ची, किसी खातून का जनाजा इस तरह से नहीं उठा होगा जिस तरह ज़हरा का उठा है। किसी का जनाजा ऐसे नहीं उठा होगा। नमाज़े जनाजा रात को हुई। हसन हुसैन और चंद सहाबी, सलमान, अबू ज़र, इस किस्म के 3-4 और, बस यही ताबूत उठा, अली के घर से निकला। तशी जनाजा में ये लोग थे। जब पहुंचे तो देखा कब्र खुदी हुई है। अली ने कहा हटो, मैं कब इसको दफन करूंगा। जब अली ने ज़हरा को उठा के कब्र की तरफ दिखावा किया, हाथ धो निकले, पहचान गया कि रसूल के हाथ थे। कहा या रसूल अल्लाह, मैं माफी चाहता हूँ, तेरी अमानत तुझको सालिम नहीं दे रहा, तू तुम्हें सालिम दे दी तो अब बालू ही टूटे हुए हैं। पैगंबर ने रसूल के हवाले ज़हरा को किया और ईंटें दी। एक मर्तबा मस्जिद से गिरे थे, अब दोबारा जब मट्टी डाल के, बाद जगहों पे 7 कब्रें जगह, बाद जगह पे 40, बाद जगहों पे यह है कि कब्र को बराबर कर दिया कि किसी को पता नहीं चले। मेरे साथ रहना अभी एक मुंह के फल गिरे थे मस्जिद में अली, और यह दफन करने के बाद अब चेहरा कब्र ज़हरा पे रख के वो जो रोए अली, वो जो रोए अली,
لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي برادران ایمانی آج آخری مجلس ہے میں آپ کو بہت زحمت دی لیکن آخری ہے کہ انسان بن کے جیے انسان بن کے سوچے انسان بن کے زندگی کرے یہ نر و مادہ یا دنیا کی دوسری جو چیزیں گمراہ کن ہیں ان میں پھنسے نہیں جب اس قسم کے ہو جاتے ہیں تو ہر جگہ مردانگی ہوتی ہے علی نے بھی زندگی کی تھی علی کسی نواب کے در پہ نہیں گیا کسی بادشاہ کے در پہ نہیں گیا تو شیعہ علی ہے تو کام کے میدان میں آ جا تو علی مزدوری کرتا تھا بیچاروں کی ہمدردی کرنے جا تو علی راتوں کو جاگ کے ہمدردیاں کرتا تھا عبادت کے میدان میں علی کا سامع نہیں تھا ظلم سے ٹکرانے میں علی کا ثانی کوئی نہیں تھا ہر جگہ پہ ذکر علی تمہارے پاس موجود ہے زینوا مجالسکم بذکر علی علی کا ذکر ہر جگہ کرو کامیابی اسی میں ہے بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ انسان بن کے جیے انسان بن کے سوچے میں الٹی سیدھی بات ہے بہت جسارتیں بھی ہو گئی بدتمیزی بھی کوئی ہو گئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے برداشت کیا یہ علماء کرام کا قبلہ الحسن صاحب کا یا دوسرے علماء ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے برداشت کیا برادران ایمانیہ کا شکر گزار ہوں خصوصاً برادر فیصل کہ جنہوں نے پہل کر کے مجھے حکم دیا اور وہ مجھے یہاں لانے میں اگر یہ تنظیمی ساتھی سب ان کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے مجھ پہ کرم کیا اور وہ مجھے یہاں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ان کی زحمات تھی میں آپ کی خدمت میں ان کا بھی شکر گزار بعد میں یہ 5-4 دن گزرے ہیں مختلف جگہوں پہ دوستوں نے کھانے کا اہتمام کیا ڈاکٹر شبی حیدر ڈاکٹر غزنفار شمسی بھائی آصف بھائی آج پتہ نہیں کہاں کس کے پاس ہے اگر نام معلوم ہوتا تو وہ بھی بیان کر دیتا آج بھی کہیں مجھے عرض کر رہا ہوں کہ رزق خدا نیاز زہرا سلام اللہ علیہ پروگرام کہیں ہوگا میں سب کا شکر گزار ہوں یہ ہمارے قیصر بھائی نے پرچہ دیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ سید سیاہ عباس ابن سید سعید احمد رضوی سید سعید احمد رضوی ابن سید اعلی احمد رضوی آل اصغر ہے سمر لکھا اصغر بنت سید صدر حسین رضوی یہ آل صغرا ہوگا پھر بنت لکھا ہے بنت سید صدر حسین رضوی سید مظفر عباس رضوی ابن سید مہدی رضوی نور جہان بیگم بنت سید ابن محمد رضوی سید علی حیدر نقوی ابن سید حیدر حسین نقوی سجاد حیدر ابن حیدر مصطفیٰ سروش حیدر ابن ملک حیدر ان سب کے لیے فاتحہ کی گزارش کی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یہ عبد و سوروں کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے عوض جو خدا ثواب عنایت کرے ہم ہدیہ کرتے ہیں یہ جو مرحومین جو انہوں نے تحریر فرمائے خدا ان کی مغفرت فرمائے اور خدا ہمیں سب کو توفیق دے کے اپنے مرحومین کو یاد رکھے
اور ان کی مغفرت لے کر خدا آپ کے مغفور مرحومین کو رحمت فرمائے. تقسیم کے برادران کی جو زحمتیں کی ہے ان کے مرحومین پہ خدا رحمت فرمائے. مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم انسان بن سکیں. ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ میرے لیے آپ دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا بولوں گا. میں آپ کا شکر گزار علماء کا اور برادران امامیہ کا کہ جنہوں نے کرم فرمایا اور جنہوں نے عرض کر رہا ہوں کہ نیاز اور کھانے کا اہتمام کیا. ڈاکٹر شبیہ حیدر جو میرا بچہ ہے، خود ہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کام میں ہمارے ساتھ ہے، خدا اس کی توفیق. ڈاکٹر غضنفر، ان کے والد قبلہ مختار تقلی صاحب جو کہ ایک نمونہ عمل انسان تھے، خدا ان پہ بھی رحمت فرمائے. یہ برادر شمسی صاحب، ان کے خدا مرحومین کے برادر آصف، خدا ان کے مرحومین پہ رحمت فرمائے انشاءاللہ. تو مجھ پہ ناراض نہ ہوگا، میری الٹی سیدھی باتیں ہیں. مولا آپ لوگوں کو عظمت عنایت فرمائے، مولا توفیق دے فرمائے. معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں نے کوئی بدتمیزی کی ہو تو آپ دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.